الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی پی پی کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص خالد بھائی اور اس کی ٹیم کو، تو انہوں نے یہ پروگرام بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا، اور آپ تمام احباب کا دل کی اتاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو آپ تمام احباب دور دراز سے تشریف لے کر آئے اور ہمارا مان بڑھایا، آپ نے ہمارا فخر بلند کیا، آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، کیونکہ تمام کارکنان، جو کارکن کوئی بھی جماعت کا ہو وہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے کارکن تو دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں، کیونکہ بحیثیت پی پی امیر مجھے اندازہ ہے 84 گاؤں ہماری اس پی پی میں ہیں، اور کانا نو کا علاقہ ایک شہری علاقہ ہے۔ یہ کتنے دور دراز سے دوست احباب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری پی پی سے بھی ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے سید آفتاب شاہ صاحب اور ان کی ٹیم، اور پی پی 157 بھٹا چوک سے غلام نبی صاحب تشریف لے کر آئے ہیں۔ میں بحیثیت خادم اس پی پی کا میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں جس لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جماعت بھی ہے، اور اس کا مقصد دین کی سربلندی ہے۔ اس لیے ہماری قیادت میں ہمارے اکابرین نے پارلیمنٹیرین پروسیس کو اڈاپٹ کیا ہے، جس میں ہم ووٹ کے ذریعے آگے آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام احباب کو اس چیز پہ تھوڑا فوکس کریں کہ پاکستان بنا کس لیے تھا۔ میں ایک مثال کے ساتھ اپنی گفتگو کو کلوز بھی کروں گا، اور ایک مثال میں اپنی ساری بات کو کلوز کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، کیونکہ جب ہم ایک مکان بناتے ہیں اس پہ ہم 50 لاکھ یا 1 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، اور اس کی بہت خوبصورتی سے اس کی ماربل لگاتے ہیں، پینٹ کرواتے ہیں، تمام معاملات اس کے کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کہے، آپ کا چاچو یا آپ کا کوئی ماموں آپ سے کہے کہ اس میں گدھے باندھ دیں، تو کیا آپ باندھیں گے ان میں گدھے؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دیں، اس میں گدھے باندھیں گے آپ اپنے مکان میں؟ نہیں باندھیں گے نا، کیونکہ آپ اپنے چاچو سے کہیں گے کہ آپ پاگل ہو گئے ہو، بھئی ہم نے مکان بنایا ہے، پیسے خرچ۔ محترم میں بات کر رہا تھا، آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں سارے معاملے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو پاکستان جب بنا ہے، آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی، کم و بیش 15 سے 20 لاکھ لوگ شہید ہوئے۔ پاکستان جس وقت معروض وجود میں آیا تو 15 سے 20 لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہوئی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی، مقدسات کی عزتیں تار تار ہوئی، عزت مند حیا والی ماؤں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئی۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کو ایسی ہسٹری ملے گی کہ پاکستان جب بنا تھا تو سڑکوں کے دائیں بائیں، میں نے خود تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، مورخ لکھتا ہے کہ جیسے دیہات میں خواتین، وہ پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، لیکن ہماری نیو برادری کی زبان میں اوپلے کہتے ہیں، جو بطور ایندھن استعمال ہوتے ہیں ہمارے دیہی علاقوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح اوپلے لگے ہوتے ہیں سڑک کے ساتھ ساتھ، اس طرح مسلمانوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھی، ہم نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہے جب یہ پاکستان بنا تھا۔ اور ماں نے اپنی بیٹیوں کو کنویں میں دھکا دے دیا کہ ان کی عزتیں پامال نہ ہو، مرنا منظور ہے لیکن ان کی عزتیں محفوظ رہیں۔ اپنی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو آگ لگائی، بھائیوں نے اپنی بہنوں کی گردنیں کاٹ دی کہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، کیونکہ وہ اتنا کٹھن اور مشکل وقت تھا۔ یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، یہ پاکستان زرداریوں مداریوں کے لیے نہیں بنا، یہ نیازیوں عیاشوں اور فحاشوں کے لیے نہیں بنا، یہ نواز جیسے ڈاکوؤں کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان صحیح معنوں میں اسلام کے نفاذ کے لیے بنا ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پر حملے ہوئے، ہمارے بزرگوں نے گردنیں کٹائیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو تاریخ میں یہ الفاظ بھی ملیں گے کہ ایک ماں کی گود سے بچے چھین کر ہندوؤں نے اوپر اچھال کر نیچے برچھی اور تلوار کر دی، ماں کے سامنے بچوں کے جگر جو ہے چاک چاک ہوئے تھے۔ پاکستان اس وقت بنا تھا، لیکن میرے دوستو آج یہ پاکستان ڈاکوؤں کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اپنے کارکنوں کی، ان غیرت مند کارکنوں کی بنیاد پر، ان کی ہمت اور ان کی جذبے کی بنیاد پر اس پاکستان کو اس کے اصل مقام پر لے کر جائے گی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک شاعر کی زبان میں، کیا اس لیے چنوائے
बनवाए थे हमसे तिनके, जब बन जाए आशियाना तो कोई आग लगा दे। क्या हमारे बुजुर्गों ने इसलिए पाकिस्तान बनाया था कि जब ये पाकिस्तान बन जाए इस पे अशराफिया काबिज हो जाए, इस पे डाकू काबिज हो जाए। मेरे भाइयों, आपको पता है आगे इलेक्शन आ रहा है, लेकिन बंदरबाट पहले हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इस कौम को 25 करोड़ आवाम को एस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया और इन सियासी जमातों ने जानवर समझा हुआ है। इलेक्शन किस बात के लिए करवाएंगे? अगर दुबई में बैठकर नवाज शरीफ और जरदारी फैसले करेंगे वजीर आजम कौन बनेगा, किस तरह बनेगा, ये कौन सा प्रोसेस है? इस कौम को आजादी दो, इस पाकिस्तान को इसके हकीकी मानों में इसके असल वारसों के हवाले करो। मैं अपने उसी मिसाल की तरफ आना चाहता हूँ। जब आप अपने चाचे के कहने पर एक मकान जो आपने 50 लाख 1 करोड़ का बनाया है उसमें गधे नहीं बांधते, तो फिर पार्लियामेंट में गधे क्यों भेजते हो? चाचे तायों के कहने पर पार्लियामेंट में गधे क्यों भेजते हो? ये तो फिर हमारे अंदर मुनाफकत हुई ना, उनका भी फिर कसूर नहीं है। हम 10-20 लाख का मकान बनाते हैं, उसमें हम गधा नहीं बांधते अपने चाचे ताए के कहने पर, लेकिन अपने इस खूबसूरत वतन में जिसके लिए 15-20 लाख लोगों ने जाने कुर्बान की, इसकी पार्लियामेंट में हम गधे मुसल्लत कर लेते हैं। बतौर पीपी अमीर एक खादम के अर्ज कर रहा हूँ अपने तमाम कारकुनान के लिए और दूसरी जमातों के कड़छे चमचों के लिए कि हमारे कारकुनों को कोई लावारिस ना समझे, क्योंकि तहरीक लब्बैक की पावर को तो इस्टेब्लिशमेंट से लेकर इदारों तक सबको पता है, लेकिन किसी गली मोहल्ले में किसी को कोई खाम ख्याली हो तो वो दिमाग से निकाल दे। ये बात कान खोल कर हर बंदा सुन ले। हमारे कारकुन को पीपी 163 में किसी की तरफ से भी किसी किस्म की भी परेशानी आई तो इंशाल्लाह फिर दासदिया में मलंगो कितने पर आने। मैं दोबारा आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड कोई खिताबत नहीं है, मैं एक अदना सा कारकुन हूँ और ये तहरीक की मोहब्बत और तहरीक का फैज़ बाबा जी का फैज़ है कि आज हम यहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वरना हम भी कहीं गली बाजारों में आवारा गर्दी कर रहे होते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला क़यादत मौजूद है, गुफ्तगू वो करेंगे। मैंने अपना जो पैगाम देना था, एक वोट की अहमियत आपको बता दी कि चाचे ताइयों के कहने पर गधों को वोट नहीं देना, और दूसरों कोई भी कंप्यूटर हमारे किसी कारकुन की तरफ अगर कोई देखता है तो फिर उसके लिए मुश्किल होगा। तो हमें इंशाल्लाह हम अपने पुरअमन तरीके से पहले हम किसी को छेड़ते नहीं है, बाद में हम छोड़ते नहीं है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत।